میرا شوہر ایک جنونی انسان تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کرنے کی خاطر چوہے مار دوائی کھا لی تاکہ میرے ابا شادی سے انکار نہ کر سکیں، لیکن وہ مجھے بہت مارتا تھا۔ ایک بار اس نے مجھے غصے سے طلاق دے دی، لیکن جب میں واپس اپنے میکے جانے لگی تو وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا اور کہنے لگا واپس مت جاؤ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں واپس نہیں گئی۔ پھر میرے شوہر نے عدت ہوتے ہی چند دن میں ہی ایک شخص سے میرا حلالہ کروانے کے لیے نکاح کروا دیا۔ جب میرا دوسرا شوہر میرے کمرے میں داخل ہوا، جیسے ہی میں نے اسے دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ وہ ایک شاہ دولے کا چوہا تھا۔ اس کے بعد جو راز اس نے بتایا، آسمان میرے سر پر گر گیا تھا۔ میرا دل توبہ توبہ کر اٹھا۔ کبھی کبھی ماں باپ کے جذباتی فیصلے ہمارا سب کچھ برباد کر دیتے ہیں، یہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ویسے تو میرا شوہر بہت اچھا تھا، لیکن غصے کا بہت تیز تھا۔ جب اسے غصہ آتا تو وہ غصے سے پاگل ہونے لگتا اور گھر کی کئی چیزیں توڑ دیتا۔ میں اس کے غصے سے بہت ڈرتی تھی۔ میری کوشش یہی ہوتی کہ کوئی بھی کام اس کی مرضی کے خلاف نہ کروں۔ یہ بات نہیں کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تو مجھ سے معافیاں مانگنے لگتا، کہتا فاطمہ مجھے معاف کر دو۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، کیوں مجھے اتنی شدت سے غصہ آتا ہے۔ وہ میرا پھپھو زاد کزن تھا۔ بچپن سے ہی ہمارے رشتے کی بات بڑوں نے طے کر دی تھی، بنا یہ سوچے کہ ایسے فیصلے کبھی کبھی اذیت کا سبب بن جاتے ہیں۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو ہارون کا ہی نام اپنے نام کے ساتھ سنا تھا، اس لیے ہم ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتے تھے، لیکن پھر کسی بات پر ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ میرے ابا کی میرے پھوپھا سے بحث ہو گئی اور وہ اتنی بڑھ گئی، جھگڑے کی شکل اختیار کر گئی کہ ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ ابو نے طیش میں آ کر میری منگنی میرے چچا کے بیٹے سے کر دی۔ میں بھی چپ تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اختلاف کا حق نہیں رکھتی تھی، کیونکہ ہمارا گھرانہ ایسا ہی تھا جہاں لڑکیوں سے ان کی شادی کے لیے رائے نہیں لی جاتی تھی، سارے فیصلے ان کے ولی ہی ان کے لیے کرتے تھے۔ لیکن جب ہارون کو معلوم ہوا کہ میرے والد نے میری منگنی چچا زاد سے کر دی ہے تو اس نے ایک طوفان سا کھڑا کر دیا۔ کہنے لگا فاطمہ میری بچپن کی مانگ ہے، اگر ماموں نے اس کی شادی کسی اور سے کرنے کی کوشش کی تو میں سارے خاندان کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن میرے والد اور چچا نے کہا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ ہارون نے میری شادی والے دن چوہا مار دوائی کھا لی۔ یہ خبر جب ہم تک پہنچی تو ہم سبھی شادی چھوڑ چھاڑ ہاسپٹل بھاگے تھے۔ بر وقت ہاسپٹل پہنچنے پر اور ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ہارون کی جان تو بچ گئی، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے فاطمہ کی شادی میرے علاوہ کسی اور سے کی تو میں پھر سے زہر کھا لوں گا۔ میری پھپھو روتے ہوئے میرے والد کی منت کرنے لگی کہ وہ ہارون کی شادی مجھ سے کر دیں۔ پھپھو کا بھی بیٹے کو دیکھ کر پچھلا سارا غصہ جاتا رہا، وہ بھی چپ تھے۔ میرے والد کے دل میں بھی بھانجے کی محبت جاگ اٹھی تھی۔ میرا خود رو رو کر برا حال تھا، اس لیے میری شادی ہارون سے ہو گئی۔ وہ مجھے پا کر بہت خوش تھا، کہتا تھا کہ اگر ماموں تمہاری شادی کسی اور سے کر دیتے تو وہ سچ میں اپنی جان دے دیتا۔ میں نے کہا ایسا مت کہا کریں، کیونکہ محبت میں بھی ہارون سے بہت کرتی تھی۔ شادی کے بعد ہارون نے اپنا الگ گھر لے لیا اور اپنی فیملی سے الگ ہو گیا، حالانکہ میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میری پھپھو بھی اس بات پر ناراض ہوئی تھیں، لیکن ہارون نے ایک نہ سنی۔ جو وجہ مجھے ہارون نے الگ ہونے کی بتائی وہ سن کر میں دنگ سی رہ گئی تھی، لیکن اسے کچھ نہ کہہ سکی۔ پہل تو ہارون میرے ساتھ بہت محبت سے رہتا تھا، لیکن پھر ایک دن کہنے لگا تم ماموں سے کہو کہ تم میرے ساتھ بہت خوش ہو، اس لیے وہ ہمارے گھر مت آیا کریں۔ یہ سن کر مجھے تعجب سا ہوا تھا، میں بھلا کیسے اپنے والدین کو اپنے گھر آنے سے منع کر سکتی تھی؟ میں نے جب ہارون سے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتی تو غصے سے ہارون کا چہرہ سرخ ہونے لگا، کہنے لگا مجھے غصہ مت دلاؤ اور ماموں سے کہو وہ میرے گھر نہ آئیں، مجھے وہ اچھے نہیں لگتے، انہوں نے تمہارا رشتہ کہیں اور طے کیا تھا۔ میں نے ہارون کی بات سے انکار کر دیا، کیونکہ مجھے یہ بات غیر مناسب سی لگ رہی تھی۔ اتنی سی بات پر کون ایسا کرتا ہے؟ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہارون نے میرے ساتھ کیا میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ ہارون نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا، اس کے ایک تھپڑ سے ہی میرا دماغ چکرا سا گیا تھا۔ ہارون نے میرا ہاتھ اس قدر زور سے پکڑا کہ میری کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر میرے بازو میں چبھ گئیں۔ میں درد سے بلبلانے لگی، لیکن ہارون پر تو کوئی جنون سا سوار تھا۔ کہنے لگا منع کر اپنے باپ کو کہ میرے گھر نہ آئے، وہ سارے لحاظ بھول گیا تھا۔ میں نے بامشکل اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا تھا اور اپنے والد سے کہا کہ وہ میرے گھر نہ آئیں، کیونکہ مجھے یہ سب پسند نہیں۔ میرے والد میری بات سن کر بہت رنجیدہ ہوئے تھے۔ میں نے فون بند کر کے ہارون کو پکڑا دیا اور رونے لگی۔ ہارون کا غصہ ختم ہو گیا،
پھر وہ میرے زخمی ہاتھ دیکھنے لگا اور کہنے لگا مجھے معاف کر دو۔ میرا غصے پر قابو نہیں رہتا۔ اس کی آنکھیں بھی نم تھیں، چہرے پر بے بسی سی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اس کا رویہ مجھ سے بہت اچھا ہو گیا۔ میرے والد مجھ سے ناراض ہو گئے تھے۔ میرا دل کو اس بات کا بہت افسوس تھا۔ ہارون نے اپنی فیملی کو بھی اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ ہارون کا چھوٹا بھائی مجھ سے بات کرتا تھا۔ میں اسے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتی تھی اور وہ مجھے اپنی بہن کی طرح، لیکن ہارون مجھ سے کہتا کہ فاطمہ، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ ہوا بھی اگر تمہیں چھو کر گزر جائے تو مجھے اس سے بھی چڑ ہونے لگتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میری پھپھو مجھ سے کبھی کبھی ملنے آتی تھیں۔ ایک بار ملنے آئیں تو بہت شکوے کرنے لگیں، کہتیں مجھے تو لگا تھا کہ تم میری اپنی ہو، میرے گھر آؤ گی تو میرے گھر کو جوڑ کر رکھو گی، لیکن تم نے آتے ہی میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر دیا۔ میں یہ سن کر حیران سی ہو گئی۔ میں نے کہا پھپھو، ہارون خود الگ رہنا چاہتے تھے، میری ایسی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن انہیں یہی لگتا تھا کہ میں نے ہارون سے الگ رہنے کی فرمائش کی ہے۔ ایک بار میں بازار میں شاپنگ کرنے گئی تو مجھے اپنا وہی چچا زاد کزن وہاں مل گیا۔ مجھ سے حال احوال پوچھنے لگا، کہنے لگا میں تایا جی کے گھر گیا تھا، وہ بہت بیمار ہیں تمہاری وجہ سے۔ یہ سن کر کے میرے ابا بیمار ہیں، میرا دل تڑپ سا گیا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا میرے ابا کو؟ کہنے لگا تم اتنی بے مروت اور خود غرض کیسے ہو سکتی ہو؟ اپنے ابا کو اپنے گھر آنے سے بھی منع کر دیا۔ انہیں اس بات کا بہت دکھ ہوا ہے۔ میں تو بے چین سی ہو گئی تھی۔ میرے والد بیمار تھے، وہ بھی میری وجہ سے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ابھی ان کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر میرے والد کے پاس لے گیا۔ میرے والد مجھے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں ان کے گلے لگ کر رونے لگی، ان سے اپنے رویے کی معافی مانگنے لگی، جس میں میرا قصور بھی نہیں تھا۔ باپ ہی ہوتا ہے، بچوں سے ناراض نہیں رہ سکتا۔ میرے والد کو مجھ سے شروع سے ہی بہت محبت تھی۔ مجھے وہاں وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ میرے پرس میں موبائل کب بج کر بند ہو گیا تھا۔ میں پورے 4 ماہ بعد اپنے گھر والوں سے مل رہی تھی۔ مجھ سے امی بار بار یہ پوچھتی رہیں کہ ہارون کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے۔ میں یہی کہتی کہ وہ بہت اچھے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں۔ میں جب واپس گھر پہنچی، وہ دن میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ ہارون گھر پر ہی موجود تھے، مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگا اتنے گھنٹے کہاں غائب تھی؟ میں کب سے تمہیں فون کر رہا تھا، فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ جس غضبناک لہجے سے وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، میں کانپ کر رہ گئی۔ میں نے کہا میرے ابا بیمار تھے، اس لیے ان سے ملنے چلی گئی تھی۔ وہ کہنے لگا تمہیں کیسے پتا کہ ماموں بیمار ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میری بازار میں چچا کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تھی، اسی نے مجھے بتایا۔ میری بات تو ہارون نے پوری سنی ہی نہیں تھی۔ میرے منہ سے چچا زاد کزن کا نام سن کر وہ مجھ پر اس زور سے چلایا کہ میں چپ سی ہو گئی۔ خوف سے میرے چہرے کی رنگت ہی اڑ گئی تھی۔ کہنے لگا یہ سب سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ تم اب اس کمینے سے ملاقاتیں کرنے جاتی ہو؟ یہ بات میرے گمان میں بھی نہ تھی جو ہارون مجھ پر جتا رہا تھا، نہ ہی میرے کزن کے میرے بارے میں ایسے خیالات تھے، کیونکہ وہ فیصلہ وقتی طور پر کیا گیا تھا جو پورا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس بات کو میں بھی بھلا چکی تھی اور میرا کزن بھی فراموش کر چکا تھا، لیکن ہارون کے دماغ میں اب بھی موجود تھا۔ میں نے کہا ہارون، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، لیکن ہارون نے غصے سے شیشے کی پلیٹیں اور گلاس توڑنے شروع کر دیے۔ مجھ سے کہنے لگا کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، تم جانتی بھی ہو مجھے تمہارے ساتھ کوئی شخص برداشت نہیں ہے۔ میں ان کے جنون سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا آپ مجھ سے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن شک کا جو کیڑا ہارون کے دماغ میں بیٹھ چکا تھا اس نے میری زندگی اجیرن بنا دی۔ اب ہارون باہر کا دروازہ لاک کر کے جاتا تھا، گھر آ کر پورے گھر کی تلاشی لیتا تھا جیسے اس کی غیر موجودگی میں اپنے کزن سے ملتی ہوں۔ میں اس کی شکی مزاج طبیعت سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک بار میں اس سے جھگڑنے لگی۔ میں نے کہا میں تنگ آ چکی ہوں آپ کی اس قسم کی حرکتوں سے۔ آپ مجھے یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ میں بد کردار ہوں، آپ کے پیچھے سے غیر مردوں کو بلاتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ مجھ پر ہی بھڑکنے لگے اور کہنے لگے تمہارا کزن تم پر غلط نظر رکھتا تھا، تبھی وہ تمہیں بہانے سے ماموں کے گھر لے گیا اور تم بھی چلی گئی۔ تم کیوں گئی تھی؟ تم مجھ سے کہتی تو میں تمہیں وہاں لے جاتا۔ میں نے کہا آپ نے ہی مجھ پر پابندی لگائی تھی، میرے ابا بھی آپ کی وجہ سے بیمار ہوئے تھے، پھپھو بھی آپ کی وجہ سے مجھ سے بد ذہن ہوئے، میں نے الگ گھر کا مطالبہ کیا ہے، سب کی نظر میں آپ مجھے برا بنا رہے ہیں۔ میں آج پھٹ پڑی کیونکہ سہ کر میں تھک گئی تھی،
لیکن میری بات شاید ہارون سے برداشت نہیں ہوئی۔ کہنے لگا میں چاہتا ہوں لوگ تمہیں برا سمجھیں اور تم سے ملنا چھوڑ دیں۔ ہم کسی سے نہیں ملنا چاہتے اور نہ ہی کسی سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، ہم بس ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہیں گے۔ میں نے کہا میں سب سے ملوں گی، مجھے اپنے ماں باپ نہیں چھوڑنے۔ میری بات پر وہ بھڑکنے لگے اور غصے سے پاگل ہونے لگے۔ اس بار میں بھی خاموش نہیں ہوئی تھی، اس لیے اچانک سے مجھے ہارون نے طلاق دے دی، اور وہ بھی 3 بار۔ یہ سن کر تو میں دنگ سی رہ گئی تھی، میں رونے پیٹنے لگی۔ میں نے کہا ہارون آپ نے مجھ سے یہ کیا کہہ دیا؟ آپ مجھے طلاق کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ چپ سا ہو گیا۔ میں رونے لگی تھی، میرا سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس وقت تو ہارون کمرے میں چلے گئے، میں وہیں لاؤنج میں کھڑی روتی رہی۔ مجھے لگا یہ سچ نہیں ہے، ہارون مجھے طلاق نہیں دے سکتے۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا۔ 3 گھنٹے بعد ہارون کمرے سے باہر آئے، ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ رو رہے ہوں۔ پھر میرے پاس آ کر جیسے ہی بیٹھے میں پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا مجھ سے دور رہیں، آپ نے مجھے طلاق دے دی ہے، میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی سے یہ سب کہہ دیا ہے، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے تعجب سے کہا غلطی؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ یہ غلطی نہیں ہے ہارون، جو میں معاف کر دوں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ طلاق ہے، میں اب آپ کی کچھ نہیں لگتی، میں صبح ہوتے ہی اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ لیکن وہ میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا آپ نے میرے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا، میں آپ کے لیے نامحرم ہو چکی ہوں۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اپنے کمرے میں جا کر میں نے دروازہ بند کر لیا۔ باقی کی رات میری رو کر گزری تھی۔ صبح میرے دروازے پر دستک ہوئی، میں سوچ چکی تھی کہ واپس چلی جاؤں گی، لیکن مجھ پر تو جیسے آزمائشوں کے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے تھے۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر آئی، ہارون کہنے لگے ماموں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ دیکھو فاطمہ، ابھی ماموں کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے انہیں یہ مت بتانا کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ میں تو اپنے باپ کی حالت کا سن کر بدحواسی ہو گئی تھی۔ میں روتے ہوئے ہاسپٹل پہنچی تھی، امی بھی وہیں تھیں، رو رہی تھیں۔ جس سانے سے میرے گھر والے گزر رہے تھے، میں انہیں کیسے یہ بات بتاتی؟ چند دن میں اپنے میکے میں ہی رہی۔ ہارون میرے والد کے پاس ہاسپٹل میں رکے تھے، سب کے ساتھ یوں بات کر رہے تھے جیسے انہیں بہت دکھ ہوا ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی جب میرے گھر والوں کو حقیقت کا علم ہوگا تو ان پر تو ایک اور قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ میری پھپھو بھی بھائی کی وجہ سے بہت رو رہی تھیں۔ میرے والد کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہو چکی تھی، لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انہیں ایسی کوئی بات نہیں بتانی جن سے یہ پریشان ہوں، ورنہ انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہ سن کر پریشان سی ہو گئی تھی۔ میں 1 مہینہ اپنے والد کے پاس ہی رہی تھی۔ وہ کچھ بہتر ہو گئے تھے، لیکن ابھی بھی بستر پر ہی تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میرے والد بالکل ٹھیک ہو جائیں تو میں انہیں یہ خبر موقع دیکھ کر سناؤں، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب ہارون مجھے لینے آ گئے۔ کہنے لگے میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے بہانے سے انکار کرنا چاہا، میں نے یہ خبر کسی کو نہیں بتائی تھی، میں چاہتی کہ کچھ وقت یوں ہی گزر جائے۔ مجھے حیرت تھی کہ ساری سچائی جان کر بھی ہارون مجھے کیوں لینے آئے تھے۔ میرے والدین نے مجھے بھیج دیا، مجھے مجبوراً ہارون کے ساتھ واپس جانا پڑا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ماموں کی حالت اچھی نہیں ہے، تمہاری یہ بات ان کی جان لے لے گی۔ میں نے کہا یہ خبر کب تک چھپ سکتی ہے اور آپ مجھے کیوں لے کر آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا میرے پاس ایک حل ہے، کسی کو کچھ بھی علم نہیں ہوگا اور ہم دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ ہارون کی بات سن کر میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ میں نے کہا آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں، اس لیے اب کوئی گنجائش نہیں بچی۔ جو حل مجھے میرے شوہر نے بتایا میں نے سنتے ہی انکار کر دیا۔ میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ سے حلالہ کرنے کا کہیں گے۔ عدت تک میں اس کے گھر ہی رہوں اور عدت پوری ہوتے ہی وہ اپنے کسی دوست سے کہہ کر حلالہ کروا دیں گے۔ میں نے کہا میں یہ اذیت کبھی نہیں سہ سکتی، میں تمہارے علاوہ کسی مرد کی ہونا نہیں چاہتی، اور حلالہ ویسے نہیں ہوتا جیسا کہ طریقہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ لیکن اس نے میری ایک بات بھی نہیں سنی اور کہنے لگا اگر تم نے انکار کر دیا تو میں زہر کھا لوں گا یا خود کو ختم کر لوں گا۔ میں اس کی بات سن کر ڈر گئی تھی، اس لیے مان گئی۔ میں نے عدت اسی اپنے کمرے میں کاٹی اور عدت کے چند دن بعد ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا رات کو تمہارا نکاح ہے، بس ایک رات کی بات ہے، پھر وہ شخص تمہیں چھوڑ دے گا۔ میں نے ہارون کی بات مان تو لی، لیکن میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ جس قسم کا حلالہ وہ مجھ سے کروا رہا تھا وہ جائز ہی نہیں تھا۔ عورت کے لیے یہ اذیت کم نہیں ہوتی کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ حلالے کے نام پر ایک رات گزارے اور پھر اگلی صبح طلاق لے لے۔
لیکن میرے پاس دوسری کوئی راہ نہ تھی۔ میرا باپ بیمار تھا، اگر اسے میرے بارے میں علم ہو جاتا تو یقیناً وہ مر جاتا۔ پھر ہارون کی دھمکی بھی مجھے پریشان کیے ہوئے تھی، کیونکہ وہ پہلے بھی ایسا کر چکا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، میرے لیے یہ عمل بھی اذیت ناک تھا۔ میں حد درجہ بدحواس تھی جب میرا نکاح بھی کر دیا گیا۔ نکاح کے بعد ہارون میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، تم بس ایک دن کے لیے چلی جاؤ اور اس کے بعد میں کل ہی تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے اور میں بڑی سی چادر اوڑھے چلی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ہارون نے میرا نکاح کس سے کیا ہے، وہ کون ہے۔ مجھے ایک چھوٹے سے گھر میں لایا گیا۔ میری چادر کا گھونگھٹ بہت بڑا تھا۔ میں ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ گئی۔ میرا ذہن اپنی ہی مشکلات میں الجھا ہوا تھا جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور جو شخص سامنے نظر آیا، اسے دیکھ کر میں سانس لینا بھی بھول گئی تھی، کیونکہ وہ پورا وجود انسانی مرد جیسا، لیکن سر انتہائی چھوٹا سا۔ اسے دیکھ کر میں بری طرح سے جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ وہ شخص ایک شاہ دولے کا چوہا تھا، جسے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر میری روح تک کانپ گئی تھی۔ مجھے تو شروع سے ایسے لوگ سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ یہ ہارون نے میرے ساتھ کیا کر دیا تھا؟ میں کیسے اس شخص کے ساتھ رات گزار سکتی تھی؟ خوف کے مارے میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ شخص میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں خوف سے پیچھے ہٹی تھی۔ اس شخص کی گردن مسلسل ایسے ہل رہی تھی جیسے اس پر کپکپاہٹ طاری ہو۔ میں نے کہا، مجھ سے دور رہو، میرے پاس مت آنا۔ مجھے اسے دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے بعد اس شادولے کے چوہے نے مجھے ایک ایسی حقیقت بتائی جسے سن کر میری روح کانپ گئی۔ میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ ہارون ایک شکی مزاج شخص تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا نکاح اپنے کسی دوست سے یا کسی ہوش مند اچھے انسان سے کرائے، کیونکہ وہ یہ بات برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی مرد میرے پاس بھی آئے۔ اس لیے اس نے دربار کے باہر اس شاہ دولے کے چوہے اور اس کے مالک سے بات کی تھی اور پیسوں کا لالچ بھی دیا تھا، جس پر اس کا مالک اس بات پر مان گیا تھا، کیونکہ شاہ دولے کا چوہا ہی ایک ایسا شخص تھا جس کے بارے میں ہارون مجھ پر شک نہ کرتا۔ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی کہ ہارون کیسا شخص تھا، صرف اپنے مفاد کی خاطر ہی سوچتا تھا۔ اس کی محبت کیسی مطلبی محبت تھی جس میں ساری آزمائشیں میرے لیے ہی تھیں۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے یہ فیصلہ بہت غلط کیا تھا، جو بچپن میں ہی میری بات ہارون سے طے کر دی۔ وہ ایک ذہنی مریض تھا جس نے میری زندگی کو اذیت ناک کر دیا تھا۔ پھر مجھ پر یہ بات بھی کھلی کہ اس شاہ دولے کے چوہے کے مالک کی مجھ پر نیت اچھی نہیں تھی۔ مجھے یہاں گھر لانے کے بعد وہ میرے پاس آنے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن اس شاہ دولے کے چوہے نے اسے دودھ میں ایک نشہ پلا دیا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ شاہ دولے کا چوہا کہنے لگا، تمہارے پاس یہی وقت ہے، تم اپنے گھر چلی جاؤ اور سب کو سچ بتا دو، تمہارا شوہر اچھا نہیں ہے۔ یہ تو میں بھی جان چکی تھی کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے، ورنہ میرے ساتھ اچھا رہنے کی کوشش کرتا۔ لیکن میں اگر اپنے گھر جاتی تو میرا باپ پتہ نہیں یہ صدمہ برداشت کر پاتا یا نہیں۔ وہ شخص جیسا بھی تھا لیکن برا نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی تو کہنے لگا، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک محفوظ مقام پر لے جاتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی۔ رات کو ہی وہ مجھے ایک بس کے اڈے پر لے گیا اور مجھے لے کر بس میں بیٹھ گیا۔ چند گھنٹے بعد وہ مجھے ایک گاؤں میں لے کر اتر گیا اور رات کے اندھیرے میں ہی اس گاؤں کے سردار کے پاس لے گیا، جو اس شاہ دولے کے چوہے کو بہت مانتا تھا، اس کی دعا اور بد دعا پر یقین رکھتے تھے۔ وہ مجھے بس میں ہی بتا چکا تھا کہ وہ ایک عقل شعور رکھنے والا انسان ہے۔ اس کی ماں کی منت نے اس کی ساری زندگی برباد کر دی، کیونکہ اس کی ماں کے گھر اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے منت مان لی کہ اس کے گھر جو بھی پہلی اولاد ہوگی وہ پہلی اولاد کو دربار پر شاہ دولے کے گود میں ڈال دے گی۔ لیکن جب وہ پیدا ہوا تو اس کی ماں کا ارادہ بدل گیا۔ اس نے جب ہوش سنبھالا تو وہ کچھ بیمار سا رہنے لگا۔ بجائے اس کا علاج کروانے کے اس کی والدہ نے یہ سمجھا کہ اسے اس شاہ دولے کی بد دعا لگ گئی ہے۔ وہ اس وقت 10 سال کا تھا اور اس کے اور بھی بہن بھائی پیدا ہو چکے تھے، اس لیے اس کی والدہ نے اسے ایک شاہ دولے کے چوہے کے حوالے کر دیا۔ جو لوگ اس شاہ دولے کے چوہے کے ساتھ تھے، اس نے اس لڑکے کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا تھا۔ کئی سال اس کی گردن اور منہ پر لوہے کے کڑے ڈالے رکھے، جس سے اس کا وجود تو بڑھ رہا تھا لیکن منہ ویسا ہی چھوٹا رہنے لگا۔ ایسے اور بھی بہت بچے تھے جن کی مائیں اس منت کے تحت انہیں وہاں چھوڑ گئی تھیں۔ ان کے چہروں کو یوں چھوٹا کیا جاتا تھا، پھر ان کے سروں پر الیکٹرک شاٹس لگائے جاتے تھے جس سے وہ لوگ ذہنی بیمار ہو جاتے۔ پھر انہیں شاہ دولے کا چوہا بنا کر ان سے بھیک منگوائی جاتی تھی، کیونکہ ایسے لوگوں کو لوگ لازمی بھیک دیتے تھے۔
کیونکہ ان کی بد دعا سے لوگ خوف کھاتے ہیں۔ وہ بھی ایسا ہی ایک 20 سالہ نوجوان تھا، لیکن عقل شعور رکھتا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا یہ گاؤں کا سردار اسے بہت مانتا ہے، اس لیے وہ جو کہے گا وہ سردار کرے گا۔ تم جب تک چاہو وہاں باحفاظت رہ سکتی ہو اور جب چاہو اپنے گھر جا سکتی ہو، لیکن تمہارا شوہر اچھا نہیں ہے، وہ ایک ذہنی مریض ہے، اس کی خاطر اپنی زندگی برباد مت کرو۔ اس شخص نے مجھے اس سردار کے حوالے چھوڑ دیا اور یہ کہہ کر کہ میں ایک نیک عورت ہوں، مجھے باحفاظت رکھنے والا بہت دولت پائے گا، اور اگر کسی نے مجھ پر بری نظر ڈالی تو وہ برباد ہو جائے گا۔ وہ شخص مجھے طلاق کے 3 لفظ دے کر جا چکا تھا۔ کہنے لگا تم چند ماہ بعد اپنے گھر چلی جانا، یہ لوگ تمہیں باعزت طریقے سے وہاں چھوڑ دیں گے۔ پھر وہ چلا گیا۔ مجھے وہاں واقعی بڑی عزت سے رکھا گیا تھا۔ مجھے اپنے والد کی بھی فکر تھی۔ چند ماہ بعد میں واپس اپنے گھر گئی تو میرے والد ٹھیک تھے، لیکن میرے لیے پریشان تھے۔ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ میں ان کے ساتھ لگ کر رونے لگی، انہیں ساری سچائی بتا دی۔ وہ کہنے لگے ہارون ایک ذہنی مریض تھا، جب اسے پتا چلا کہ وہ شاہدولے کا چوہا تمہیں لے کر بھاگ گیا ہے تو وہ پاگل سا ہو گیا۔ اس نے اس شاہدولے کے چوہے کے مالک کا قتل کر دیا اور اب وہ جیل میں ہے۔ وہ ایک شکی اور جنونی شخص تھا جس کے ڈراوے میں آ کر میرے گھر والوں نے میری شادی اس سے کر کے غلطی کی تھی۔ چند ماہ بعد ہی میرا نکاح میرے اسی چچا زاد سے ہو گیا اور اب میں بہت خوش ہوں اور اس شاہدولے کے چوہے کو دعائیں دیتی ہوں جس نے میری بہت مدد کی۔ دوستو، اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ضرور دیجیے گا۔